نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں سورہ لقمان سے، اور ہم جس حصے میں سورہ کے اس میں ہم اس پر غور کر رہے ہیں جو لقمان اپنے بیٹے کو مشورہ دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے ہم سب کے لیے بہت سارے لیسنز ہے سیکھنے کے لیے، بہت سارے سبق ہے سیکھنے کے لیے۔ اس میں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، کہ لقمان کی حکمت کیا تھی، اللہ نے کس چیز کو حکمت بتایا ہے اور کس چیز کو حکمت ہم سمجھتے ہیں، وہ فرق بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تربیت کیسے کرتے ہیں، تربیت کرنا سکھائی جا رہی ہے سورہ کے اندر۔ اور پھر الگ الگ چیزوں کے جو چیزیں نصیحت کر رہے ہیں لقمان، تو حکمت اس میں ایک ایک طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو چیز بتاتے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو، تو اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ پہلی چیز بتائی لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ شرک نہیں کرنا، کسی بھی حال میں اللہ کے سے شرک نہیں کرنا، اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا نہیں کرنا، سب سے پہلی چیز۔ تربیت میں، بچے کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ کہ شرک نہیں کرنا۔ اور اس کی کیا وجہ بتائی کیوں شرک نہیں کرنا؟ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا، سب سے عظیم ظلم ہے۔ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کسی چیز کا بھی آپ ظلم دنیا میں سوچتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ قتل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، نہیں، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تربیت میں یہ پہلی چیز اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ اور شرک کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ شرک صرف عبادت میں آتا ہے جب، تو صرف وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک بت کی عبادت کر رہے تو وہ شرک ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے ہم کسی اور کا حکم مانتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کے برابر بٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی شرک ہے۔ اور شرک کے بعد ہی اگلی چیز جس کے بارے میں بات کی تھی، لقمان کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تمہارے اوپر تمہارے والدین کی وصیت کی ہے اللہ نے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت ہی تاکید کے ساتھ کا حکم دینا کہ اس چیز کو فالو کرو۔
جیسے ہم لوگ وصیت لکھتے ہیں، ہم وصیت اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو جو فیملی والے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے مال کو آپس میں بانٹ لیں، تاکید کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں کہ اس طرح سے بانٹنی ہے اور اسی طرح سے بٹے گی۔ تو وصیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کسی کو تاکید سے ان کو ایڈوائز کرنا، مشورہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کو بولنا کہ اس طرح سے چیزیں کرنی ہے، تمہارے پہ اس طرح سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں چیزیں جو فالو کرنی۔ اور اکثر وصیت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان بہت دل سے لیتا ہے۔ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو وصیت کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آخری لمحوں میں وہ چیزیں بولی گئی ہوتی ہیں، تو ان کو بہت دل سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نصیحت ہے، جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت ہے، اس کو اس طرح پکڑو کہ کوئی کسی نے آپ کو جیسے آخری وقت میں کوئی نصیحت دی ہو جو دل کے بہت قریب ہو۔ اور حکمت یہاں پہ کیا بتائی تھی؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی حکمت کیا بتائی تھی؟ کہ جو تمہاری ماں نے پیٹ میں تمہیں رکھا ہے، اور پھر کمزوری کے اوپر کمزوری، کمزوری کے اوپر کمزوری، صرف یہ تک نہیں، اس کے بعد جو 2 سال تک تمہیں سینچا ہے، ماں کے پیٹ میں اٹھانے سے اور اس کے بعد دودھ پلانے سے، یہ دو وجہ ہی کافی ہے کہ تم انشکرلی ولی والدے کا، تم اللہ کے بھی شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار ہو۔ کہا کہ ماں باپ کی قدردان ہو، لیکن وجہ صرف ماں کی دی۔ کہا کہ ماں باپ کی قدردان ہو، لیکن حکمت میں صرف ماں کا ذکر کیا۔ اور اس کی بھی الگ الگ وجوہات تھی جس کے بارے میں ہم نے بات کیا تھا۔ ایک تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث تھی جس میں ایک آدمی آ کے بولتا ہے کہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے سب سے زیادہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے بولا اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں، پھر کہا اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں، پھر اس نے چوتھی دفعہ جب پوچھا تو پھر کہا تمہارا باپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کا درجہ اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن درجہ اوپر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ماں باپ میں فرق کرنے لگ جائیں۔ ماں لیکن زیادہ حقدار ہے اچھے سلوک کی۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہاں پہ نصیحت باپ اپنے بچے کو کر رہے ہیں۔ اگر باپ کے ساتھ بچے کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو باپ اس کو کیسے نصیحت کرے گا؟ باپ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میرے ساتھ اچھے ہو۔ مطلب اگر رشتہ اچھا ہوگا تبھی وہ اس کی نصیحتیں لے گا، تبھی وہ باپ پہ بھروسہ کرے گا، اور تبھی باپ جا کے اس کو نصیحت کر رہے۔ اور دوسری چیز ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ باپ کا کیا رول ہے تربیت میں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ باپ کا رول اس تک محدود ہو جاتا ہے کہ صرف کما کے کھلانے۔ باپ کا کام ہے کہ پہلے تو اپنی بچوں میں اپنی ماں کی عزت بھی بنائے۔ یہاں پہ وہ ماں کی قدر کرنا سکھا رہا ہے، باپ سکھا رہا ہے بچے کو۔ تو باپ کا کام ایک تربیت میں ہے کہ ماں کی قدر کرنا سکھائے، اس چیز کو پرائیورٹی دے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے اندر ریکارڈڈ ہے کہ باپ اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت میں اس کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ماں پر چھوڑ دیے، تربیت صرف ماں کا کام ہے، نہیں، ماں کا کام بھی ہے لیکن باپ کا کام بھی ہے۔ باپ اس چیز سے بری نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اس کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے، اس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے بتا دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ برا کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے۔ کیونکہ سب سے بری چیز ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بری چیز جو ماں باپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو شرک کرنے کے لیے بول سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ ان جاہداک، جہاد کر رہے ہیں آپ کے خلاف، جہاد یہاں پہ لڑنے کے مقابلے میں،
بحث کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ اب شرک کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تب ان کی بات نہیں مانو. جب شرک کی بات آتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کہہ رہے تو ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کو اپنے ساتھ رکھو، صاحب بنو ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ اچھے طرح رہو. وہ صاحب ہما فی دنیا معروف ہے، معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہو. وہ آپ کے ساتھ غلط کرنے کے لیے بول بھی رہے ہیں، غلط نہیں کرو، بات نہیں مانو. اللہ کے حکم خلاف جانے کے لیے بول رہے، وہ بات نہیں مانو، لیکن وہ پھر بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ برے ہو. ماں باپ کے ساتھ پھر بھی اچھا ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں فالو اس کو کرو جو اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، جو بار بار اللہ کی طرف مڑتا ہے. فالو اس کو کرو. یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ نبی ہیں، یہ انبیاء ہیں، ان کو فالو کرو. اور یہ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنا میرے پاس واپس ہے، جب میرے پاس واپس آؤ گے تو میں بتاؤں گا کس نے کیا کیا ہوا ہے. اگر ماں باپ نے تمہیں غلط کرنے کے لیے کہا ہوا ہے اور تم اس کے اوپر اس کے ساتھ غلط کرنے لگے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا حساب ہوگا. اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں اور بچے نے صبر رکھا ہوا ہے، پھر بھی اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کو بتائے گا کہ وہ کیا غلط کر رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں حساب میں نے کرنا ہے، ججمنٹ میں نے کرنی ہے جب میرے پاس واپس آؤ گے. ابھی تمہارا کام ہے، ایز بچوں کا کام ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں. وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو نہ مانے، لیکن ماں باپ کے ساتھ پھر بھی اچھے رہیں. یہاں پہ آج کی آیت ہم جو سٹارٹ کرنے والے وہ آج یہاں سے ہے. یہاں پر سٹارٹ ہوتی آیت جہاں پر یہ لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں اور شروع اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا. یا بنیا ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم اردو میں بولیں گے میرے پیارے بیٹے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے لقمان بول رہے ہیں، لقمان بار بار بولتے ہیں، بار بار جب بھی اپنے بیٹے کو کوئی نئی نصیحت کرنے جاتے ہیں تو وہ بار بار بولتے ہیں یا بنیا، پیار سے بلاتے ہیں. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل، بے شک ایک دانے کے برابر، دانے کے وزن کے برابر، مثقال حبت من خردل، یہ جو دانا ہے یہ رائی کا دانا ہے، مسٹرڈ سیڈ ہے. اور قرآن کے اندر جب بھی ایسی ایک مثال آتی ہے نا، کمپیرزن آتا ہے کہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر، تو مطلب کسی حقیر چیز کی بات کری جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم لوگ اس کو نظر انداز کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور آپ مائنڈ میں بھی سوچو کیا وزن کیا ہے ایک دانے کا، ایک دانے کا وزن کیا ہے. تو مطلب ایک ایسے عمل کی بات ہو رہی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. اور یہ دانا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، یہ ایک پتھر میں پھنسا ہوا ہے، یا آسمان میں ہے یا زمین میں کہیں گم گیا ہوا ہے. تو مطلب ایک دانا ہے، یہ پہلے خود سے گر جائے زمین پر تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت چھوٹا سا ایک دانا ہے، زمین پہ گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہے. اس کے اوپر ایک پتھر کے اندر پھنس گیا ہو تو اور مشکل ہے ڈھونڈنا. یا کہیں اڑ جائے اور مشکل ہے ڈھونڈنا. یا زمین کے اندر ہی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ چیز گر جاتی ہے زمین پہ، لیکن زمین کے کلرز کے اندر ہی بلینڈ ہو جاتی ہے، دکھتی ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی. تو ایک ایسے عمل کی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پہلے تو خود سے کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس کے بعد گم گیا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کی طرف ہنس کے دیکھا ہے، ہنسنے کا کیا کچھ بھی نہیں لیتا، صرف زیادہ سے زیادہ آپ کے منہ کے تھوڑے سے مسلس ہلتے ہیں. میں نے ہنس کے دیکھا ہے، لیکن وہ ہنسی کسی نے نہیں دیکھی. جس کے لیے ہنسا ہے اس نے بھی نہیں دیکھی، جس کے لیے مسکرایا تھا اس نے بھی نہیں دیکھی.
ایک عمل جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور نہ کسی نے دیکھی، گم گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی باہر لے کر آئے گا. ایک عمل جتنا مرضی چھوٹا ہو، جتنا مرضی حقیر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو باہر لے کر آؤں گا. کوئی چیز اللہ کے سامنے نظر انداز نہیں ہوگی. ہر چیز حساب کے لیے ریڈی ہوگی. یہی ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا جب سورہ زلزلہ پڑھ رہے تھے. سورہ زلزلہ کی آخری آیتیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس دن پر لوگ آئیں گے، گروہوں میں لوگ آئیں گے. یصدر الناس اشتاتا، گروہوں میں لوگ آئیں گے، گروپس آئیں گے لوگوں کے، اور پھر ہم ان کو ان کے عمل دکھائیں گے. کس نے ذرے کے مقابلے بھی اگر اچھا عمل کیا کرے گا تو وہ دیکھے گا، کسی نے ذرے کے مقابلے میں بھی اگر برا عمل کیا ہوگا تو وہ دیکھے گا. اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف کا مطلب ہے کہ بہت ہی نزاکت سے کام کرنا، ایسی نزاکت سے کام کرنا کہ پتہ بھی نہیں چل جائے کہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ایسے نزاکت سے کام ہو رہا ہے کہ آپ پر خبر رکھی جا رہی ہے، آپ کا حساب رکھا جا رہا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ نزاکت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے دینے میں نزاکت ہے، اللہ کے لینے میں نزاکت ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے ذہن کے اندر آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ بیٹھا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، بزنس کا سوچ رہا ہوں، اتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں، لیکن اچانک یہ آئیڈیا آ جاتا ہے. کس نزاکت سے وہ آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے؟ کس نزاکت سے کبھی کبھی رسک آ جاتا ہے. ہاتھ پیر مارو تو ہاتھ پیر مارو تو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. اچانک ہی رسک کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم نے کوئی بہت بہت ہی مارکا مار دی ہے، لیکن اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں. اللہ اس نزاکت سے کام کرتا ہے. اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، خبیر ہے، ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میری یہ دو صفتیں کافی ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب رکھتا ہے. اللہ کو لطیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی جو پاور ہے، اللہ کے پاس جو پاور ہے ہمارے اوپر، اللہ جوڑ شور شرابے سے بھی چیزیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے چنا ہے کہ وہ لطیف بن کے کام کرے. ابھی اسی آیت کو آپ ایک تربیت کے نظریے سے دیکھو. باپ اپنے بیٹے میں اللہ کی صفتیں، اللہ کی عظمت ڈال رہے، اندر ڈال رہے اس کے اندر. اس کو بتا رہے کہ کیسے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ باخبر ہے. چھوٹا اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، یا برا عمل ہو، اللہ ہر چیز جانتا ہے. یہی چیز اگر یہی چیز کسی کے اندر ہو کہ میرا خالق ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو اس کو لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں بچے گی. وہ نہیں کہے گا کہ میں تبھی کام کروں گا جب لوگ میری تعریف کریں گے. اس کو اپنے عمل لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اپنے عمل کو جا کر شو آف نہیں کرے گا یہ بندہ. کر کس کے لیے رہے؟ اللہ کے لیے. کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کافی ہے. اپنے بچے کے اندر ایک مضبوط کردار اور اچھے اخلاق پیدا کر رہے ہیں. یہ جو انسان بنے گا آگے جا کر، یہ صرف لوگوں کے سامنے اچھا نہیں ہوگا، یہ بند دروازے کے پیچھے بھی اچھا ہوگا. اور ہر چیز کا حساب کیسے رکھا جا رہا ہے آج کی دنیا میں، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. آج جس طرح سے ٹیکنالوجی جہاں پر پہنچ گئی ہے، جس طرح سے اس لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ فون پر کیا کرتے، فون پر تو پوری زندگی ہے ہماری ابھی اس وقت.
کہ ہم لوگ فون پہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے کس چیز میں ہمارے انٹرسٹ ہے، ہر چیز قید کی جا رہی ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، یا پیسے بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو جب مخلوق ایسا کر سکتی ہے، چیزوں پہ نظر رکھ سکتی ہے، تو خالق کے کرنے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مخلوق اپنے کام اپنے خود غرضی کے لیے کر رہی ہے، خالق کر رہا ہے تاکہ ہمیں ہمارا ہی حساب دکھا سکے۔ جب ہم اکثر تربیت کرتے ہیں، ہم بچے کو سکھاتے ہیں، ڈر سکھاتے ہیں، ماں باپ کا ہی ڈر ڈالتے ہیں۔ کسی میں ماں کا ڈر ہوتا ہے، کسی کے اندر باپ کا ڈر ڈالا ہوتا ہے، کسی میں ٹیچر کا ڈر ڈالا ہوتا ہے، کسی میں فلاں بندے کا ڈر ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب اس ڈر سے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو شروع شروع میں کرتا کیا ہے وہ؟ شروع شروع میں ماں باپ کے سامنے کچھ، باہر کچھ، کئی کیسز میں یہ ہوتا ہے، یا تو وہ اسی وقت سے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ڈر اتر جاتا ہے، جب ماں باپ کے سامنے ڈر اتر جاتا ہے، تو ماں باپ کو اپنے اصلی رنگ بھی دکھاتے ہیں، کہ میں جیسے باہر ہوں بھی میں گھر پہ بھی ویسا ہوں، ابھی سارے ڈر اتر گئے میرے۔ لیکن اگر اسی بچے کے اندر ڈالا ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر ڈالا ہو، اللہ سے تو لڑ نہیں سکتا، اس بچے کو وہ ایک جو نگرانی رکھنی پڑتی ہے نا بچوں پر، کہ وہ غلط راستے پہ نہ جائے، اس بچے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی نگرانی کی، ہوگی لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوگی، اگر اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہو۔ تربیت ہی شروع سے ہی اللہ کے ڈر سے شروع ہو رہی، کہ بھائی ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ماں باپ دیکھے یا نہ دیکھے، میرے سے چھپ کے کسی سے بھی بات کر سکتے ہو، میرے سے چھپ کے کسی سے بھی مل سکتے ہو، میرے سے چھپ کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہو، میں نہیں دیکھ رہا، میرا ڈر کے کوئی فائدہ نہیں، کہ میرے سے تو بچ جاؤ گے، اللہ سے کیسے بچو گے؟ اللہ سے کیسے بچو گے؟ اگر بچے کے اندر یہ آ جائے، بچے کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے ایک چھوٹی عمر سے ہی، تو یہ بچے کو ایک جو کانسٹنٹ نگرانی ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بچہ آگے جا کے دنیا کے مقابلے کھڑے ہونے کے قابل بن جائے گا، مطلب کہ دنیا والا نہیں بن جائے گا، جس طرح سے دنیا چل رہی ہے اس طرح سے نہیں بن جائے گا، یہ اللہ کی خدا خوفی والا بندہ بنے گا۔ کیونکہ آپ دیکھو گے یہ کیوں ضروری ہے، یہ چیز کیوں ضروری ہے، آپ اگلی آیت میں دیکھو گے کہ خدا خوفی کیوں پیدا کی جا رہی ہے، یہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو اس آیت میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس آیت میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ بچے کے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے۔ خدا خوفی سے بچہ خود ایک اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے جذباتوں کو سنبھالتا ہے، اپنے احساساتوں کو سنبھالتا ہے، اپنی خواہشوں کو سنبھالتا ہے، اپنے عمل کو سنبھالتا ہے، اور اللہ کے حساب سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ معیار جو قائم کیا جا رہا ہے وہ قرآن کا ہے۔ پھر ہم جب اپنی سوچ سے معیار قائم کر رہے ہوتے ہیں، حکمت نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس میں حکمت ہے کیا چیزوں کے اندر، تو بچے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جنریشن نہیں تو اگلی جنریشن پوری طرح سے چھوڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم اپنی ہی فیملی کے اندر کچھ جنریشن پیچھے چلے جائیں، کچھ جنریشن پیچھے چلے جائیں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس موقع اس ٹائم پر کہ
لو میرج جیسی کوئی چیز ہو. اب دو تین جنریشن نیچے آؤ. اب دو تین جنریشن آپ زیادہ دیکھ رہے ہو کہ لو میرجز بھی ہو رہی ہیں. اس ٹائم پر جس وجہ سے بھی یہ ڈالا گیا تھا وہ آج نکل گیا ہے. تو اگر ہم اپنی سوچ سے کوئی چیز قائم کرتے ہیں تو وہ آج نہیں تو اگلی جنریشن میں بدل جائے. لیکن قرآن کیا سیٹ کر دیا ہے؟ یہ معیار کبھی نہیں بدلے گا. یہ قیامت تک نہیں بدلے گا معیار. خدا خوفی ڈالو اور بچپن سے ہی ڈالو. پھر اگلی آیت، آیت نمبر 17. پھر سے یا بنیا، پھر سے میرے پیارے بیٹے. ہر نصیحت، اس نصیحت کے اندر ہی کتنی بار باپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے بلایا ہے، میرے پیارے بیٹے. بار بار بلا رہے اپنی کلام کے اندر جو بیٹے کے ساتھ کر رہے مخاطب ہو رہے، بار بار اپنے بیٹے کو بول رہے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اپنے لفظوں کے اندر ایک اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہم سوچتے ایک بار پیار سے بولا چلو ٹھیک ہے کافی ہے، اس کے بعد لیفٹ رائٹ سینٹر مارنا شروع کر دو، الفاظوں سے مارنا شروع کر دو. ایک بار پیار سے بلا دو اور پھر پیار بھول جاؤ. ایک بچے کو جو پیار بھرے، فکر بھرے الفاظ ہیں، یہ بچے کے اندر ایک ٹرسٹ قائم کرتا ہے. بچہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ میں ماں باپ کی بات سن سکتا ہوں، میں بھروسہ کر سکتا ہوں ماں باپ پر. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ہی دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک عمر میں گزرتے ہیں بچے کہ ماں باپ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں. ہر کوئی نہیں کرتا لیکن کئی لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن یہ جو پیار بھرے لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، بار بار بولے جا رہے ہو، یہ ایک بھروسہ قائم کرتا ہے بچوں کے اور ماں باپ کے بیچ میں. ہم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھا تھا جب وہ اپنے والد کو دعویٰ دے رہے تھے، والد کو بول رہے تھے کہ شرک چھوڑ دو. وہ ہر بات میں کہتے تھے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا. ادھر اسی طرح سے یہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لقمان. وہ بار بار بول رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میری بات سنو، میری بات سنو. پیار بھرے الفاظوں سے دل بھی نرم ہوتے ہیں. تو وہ آگے بولتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. خدا خوفی قائم کرنی ہے تو نماز قائم کرو. نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے. اسی کے بارے میں ہم اس سورہ کی شروع میں بات کر چکے ہیں لیکن میں چھوٹے سا سمرائز کرتا ہوں. نماز کا مطلب ہے اللہ سے کنیکٹ کرنا. اور یہ کوئی اپنے سے نہیں یہ بنا رہا. صلاح کا مطلب ہی، صلاح کا لفظی جو معنی ہے اس کا مطلب ہے کنیکٹ کرنا. آپ دبئی سے واقف ہو، دبئی کے اندر ایک ٹیلی فون کمپنی کا کام ہے اتصالات. وہ بھی صلاح سے آ رہا ہے، کنیکٹ کرو. اتصالات اس کا روٹ صلاح ہے، کنیکٹ کرو، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرو. صلاح کا مطلب ہی ہے کنیکٹ کرنا. تو جب آپ اپنی نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرو. ہر نماز میں اللہ سے بات کرو. ایک برج بناؤ کہ آپ اللہ کی طرف چل کر جا رہے ہو. اور نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز آپ کے لیے پرائیورٹی ہے. نماز کو ترجیح دو. اپنے دنوں کے اندر نماز کو پلرز کی طرح بنا دو. اس کے ارد گرد میری دنیا گھومے گی. میرے کام کے ارد گرد نماز نہیں گھومے گی. میرے کام کو ترجیح نہیں ملے گی نماز کے اوپر.
مجھے لگ رہا ہو کہ میں ایک امپورٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے لگ رہا ہو کہ میں ایک امپورٹنٹ بات سن رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہوگا کہ میں امپورٹنٹ چیز دیکھ رہا ہوں، اور نماز کا وقت پھسلتے چلے جائے گا۔ اگر آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کا لہجہ آرام سے نہیں ہو رہا، آپ ابھی بھی تلخ ہی بات کرتے ہو ہر کسی سے، نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ ابھی بھی نیگیٹو ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی نماز صرف اپنے جسمانی جسم کو ہلا رہا ہوں، پارٹس کو ہلا رہا ہوں، یا میری نماز قائم ہوئی کہ نہیں؟ کہ نماز اللہ سے بات کرو گے تو کیسے ہو سکتا ہے بات کر کے آئے اور آپ کے اندر خدا خوفی پیدا نہیں ہوئی؟ نماز سے کمٹ کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آج وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو خدا خوفی آٹومیٹک آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کمٹ کر کے آ رہے ہو کہ نہیں، آپ مخلص ہو کے آ رہے ہو کہ نہیں، آپ اللہ کے لیے آ رہے ہو کہ نہیں۔ تو اپنے نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنا خدا خوفی کا پہلا قدم ہے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھو ایک اور چیز ہے، اب ہم لوگ اتنا لینگویج میں نہیں جائیں گے، لیکن جب یہاں پہ بولا جاتا ہے نا یا بنی اقیم الصلاۃ، تو مطلب ایک عقیم کا مطلب ہے کہ ایک ون آن ون کانورزیشن ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اور کوئی نہیں ہے، باپ اور بیٹا ہی بات کر رہے ہیں۔ ہم اکثر چیزیں ہوتے ہیں جو ایز اے فیملی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک بچے کو اپنے پیرنٹ کے ساتھ ون آن ون ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اس بچے کے ساتھ میرا ون آن ون ٹائم ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، بچے کو جاننا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشل ہوں۔ آ جاتے ہیں نا بچوں کے اندر فیلنگ، آپ نے کہیں نہ کہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کا تو صرف ایک ہی فیوریٹ ہے، وہ ایک سے ہی بات کرتے ہیں، ایک کو ہی سب چیزیں دیتے ہیں۔ اس چیز کی روٹ کیا ہے؟ وہ مانگ اصل میں چیز وہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے، کہ وہ ماں باپ سے چاہ رہے ہوتے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشل ہوں۔ کسی کو لگتا ہے کہ ماں باپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کرنے کی وجہ سے اسپیشل ہے، کسی کو لگتا ہے کہ وہ جو پیسے دے رہے ہیں یا کچھ چیزیں لے کے دے رہے ہیں ایک کو، وہ چیزیں لینے سے وہ بچہ اسپیشل ہے ان کے لیے۔ بچہ اصل میں چاہ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشل ہو، ہر لحاظ میں میں اپنی طریقے سے اسپیشل ہوں۔ تو یہاں پہ ون آن ون بات ہو رہی ہے، اور ادھر جو ادھر دی جا رہی ہے، نصیحت دی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھے کا حکم دو، اچھے کی نصیحت کرو۔ یہ بچے کو بولا جا رہا ہے کہ تم جا کے اچھے کی نصیحت کرو اور برائی کو روکو۔ والد یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا کے کروں گا، والد کہہ رہے کہ تم بھی نماز قائم کرو، پھر لوگوں کو اچھے کی نصیحت کرو، اچھے کا حکم دو، اور برائی کو روکو۔ کیونکہ اسلام ایک ذاتی چیز نہیں کہ میں اور اللہ بس، باقی سب کو میں بھول جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی آپ کو پاور دی گئی ہوئی ہے، جتنی آپ کو ایک اتھارٹی دی گئی ہوئی ہے، جتنے بھی آپ کا ہے، جتنی استطاعت ہے، اس استطاعت میں اچھائی کو پھیلاؤ، اچھائی کا حکم دو، اور برائی کو روکو، برائی سے منع کرو۔ میں جتنا مرضی نہا دھو لوں، اگر میں ایک ایسی جگہ میں ہوں جہاں پہ گندگی ہے تو میں نے گندا ہونا ہے۔ اپنے آپ کو میں صاف کرتے رہوں گا لیکن میں گندگی میں کھڑا رہوں گا، تو میں نے اپنے آپ کو بھی صاف کرنا ہے، آس پاس بھی صفائی کرنی ہے۔
आप ये मिसाल सोचो, आप एक शिप में जा रहे हो, शिप में जा रहे हो, और शिप के अंदर दो लेवल है। एक तो नीचे वाला लेवल है, एक ऊपर वाला लेवल है। आप ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हो, नीचे भी लोग हैं। आप नीचे घूम के देखते हो बस, और देखते हो कि कोई शिप के अंदर सुराख कर रहे हैं, शिप के अंदर सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस बंदे को नहीं रोकते, आप बोलते हो कि ठीक है, जो मर्जी है, अपने लेवल पे जो मर्जी करना चाहे करे, मैं अपने लेवल पर हूं। अगर आप उसकी उस गलत चीज को नहीं रोकोगे, वो तो डूबेगा ही, आप भी डूबोगे। अगर आपको ये जो सफर पे निकले हुए हो, उसको सही तरह से पूरा करना है, तो आपको होगा कि आप नीचे वालों को भी अच्छाई का भी हुक्म दो, उनको अच्छी चीजें करने के लिए बोलो, और गलत काम से रोको। सिर्फ गलत काम से रोकोगे, उनको अच्छी चीजों के बारे में नहीं बताओगे, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। उनको एक चीज चाहिए, अपने गलत को बदलने के लिए अच्छी चीज चाहिए, तो अच्छे का भी हुक्म दो और बुराई से भी रोको। एक दूसरे के लिए आईना बनने के लिए कहा हुआ है। लेकिन जब हम एक दूसरे का आईना बनते हैं, हम सिर्फ नुक्स निकालने के लिए बनते हैं। ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। नहीं, एक बैलेंस रखना चाहिए, कि अच्छे को अच्छा भी बोलना चाहिए। कोई मुझसे बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं और बातों के अंदर लोगों की चुगली आ रही है, मिर्च मशाले वाली स्टोरी आ रही है, तो मैं उसको बोलूं, एक अच्छे तरीके से बोलूं कि हम जो बातें कर रहे हैं वो गलत है, ये तो किसी की चुगली हो गई। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों किसी के बारे में बुरे गुमान रख रहा है, अजम्पशंस बना रहे हैं। एक दूसरे के बीच में हमें नेगेटिविटी को नहीं बढ़ाना। हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ बढ़े। आप देखो, एक लुकमान अपने बेटे के अंदर एक कॉन्शियंस पैदा कर रहे हैं, और कॉन्शियंस पैदा कर रहे हैं ताकि जब वो बाहर निकले, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाजों के अंदर हो, क्योंकि नमाज इंसान जब पढ़ता है तो बगैर सोचे भी कर सकता है। नमाज एक ऐसी चीज है, आप बगैर सोचे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छाई फैलानी है और बुराई से रोकना है, तो ये इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। इंसान सोचने में मजबूर होता है कि वो जाके देखे कि उसके पीछे हिकमत क्या थी। वो हिकमत के बारे में सोचता है कि उस पे खुद भी कैसे वो पक्का हो जाए, और बाकियों को भी पक्का होने के लिए कैसे बोले। इंसान को एक्टिव बनाती है, एक मजबूत जहनियत बनाती है बच्चे के अंदर। क्योंकि जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बच्चा अच्छी चीजों से भी गुजरेगा, बुरी चीजों से भी गुजरेगा। अगर ये एक्टिवली अपने जहन को इस्तेमाल कर रहा होगा, तो ही ये अच्छे को पहचान सकेगा, अच्छे को पहचान भी सकेगा, और बुराई को रोक भी सकेगा। एक मिनट। एक मिनट। चल, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मैं बोल रहा था कि अपने बेटे के अंदर एक एक मजबूत जहनियत पैदा की जा रही है। नमाज एक ऐसा अमल है जो आप बगैर सोचे समझे भी कर सकते हो, बस आप पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो। लेकिन ये जो हुक्म दिया जा रहा है कि अच्छाई के काम करो, अच्छाई के कामों को नसीहत करो, उनका हुक्म दो, और बुराई को रोको, ये एक इंसान को एक्टिव बनाता है।
یہ پھر بچہ اچھی جگہوں سے بھی گزرے گا، بری جگہوں سے بھی گزرے گا، اور جب ایسی جگہوں سے گزرے گا تو یہ ایکٹیولی اس کو سوچنا پڑے گا کہ کب اچھائی کی بات کرنی ہے اور کب غلط سے روکنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جا کے برائی کے اندر بھی گھل مل جائے گا اور جو اچھا رہا ہے اس کے اندر بھی گھل مل جائے گا. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ سب چیزیں حکمت سے کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اچھائی کی بات کرنے کے لیے لیکن اس کا اپوزٹ ریاکشن ہو جائے، لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں. آپ کے جو عمل ہونے چاہیے وہ لوگوں کو صرف حق کی طرف لانے چاہیے اور حق سے دور نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھا کہ وہ لوگوں کو سچ کی طرف بھی لے کے آتے تھے، ان کو گائیڈ بھی کرتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کے لیے، اور نہ وہ غصے کا استعمال کرتے تھے، نہ ہی وہ کسی کو نیچا دکھاتے تھے، نہ ہی کسی پہ زبردستی کرتے تھے. جب وہ سچ بولتے تھے، جب وہ کسی کو مشورہ دیتے تھے، تو لوگوں کو لگتا تھا وہ واقعی میں موٹیویٹ ہو جاتے تھے ہمیں کوئی چیز کرنی. ایک مثال دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے بولتے ہیں کہ آپ مجھے ایک ایک پوزیشن دیں پبلک آفس میں، مطلب مجھے ایک پوزیشن دے، کوئی گورنر کچھ ایسا بنا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ تھوڑا سا ایسے تھپ تھپایا اس کو ایسے کندھے پر، کہا کہ صحابی کا نام لیا، کہا کہ میرے ساتھ چلو. کہا کہ میں تمہیں اس چیز کے لیے کمزور دیکھتا ہوں، میں تمہیں اس چیز کے لیے کمزور دیکھتا ہوں، اور یہ جو اتھارٹی ہے، پاور ہے، یہ ایک امانت کا کام ہے. آخرت میں، آخرت میں یہ ایک ذلت کا مقام بن سکتا ہے. یہ ایک ذلت کا مقام بن سکتا ہے یا مغفرت کا مقام بن سکتا ہے. مغفرت اسی کے لیے ہے جو اس کے فرض پورے کرے اور پراپرلی اس پہ کام کرے. دوسری حدیث میں اسی موقع پہ دوسری ایک حدیث ہے جس میں وہ اس صحابی کو بولتے ہیں کہ میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے کرتا ہوں. تو اگر دو لوگ بھی ہو تو تم اس کے اوپر اتھارٹی میں مت آنا، ان کے اوپر تم ججمنٹ کرنے والے مت بننا، اور یتیموں کے مال سے دور رہنا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ہم یہاں پہ کبھی کبھی ہم یہ حدیث پڑھتے تو ان کا بس ایسے ہی اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کہ وہ اپنے ہی ایک صحابی کو کس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں. پہلے تو وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تھوڑا تھپ تھپاتے ہیں، پیار اور فکر دکھاتے ہیں، ایک ایسا عمل کرے کہ وہ بھی یعنی کہ ریلیکس ہو جائے. پھر اس کو نصیحت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ جو لیڈرشپ کے پیچھے جا رہے ہو اس سے دور رہو. اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس چیز کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، آخرت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے وہی پسند کروں جو تمہارے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے میں آخرت کو پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی میں آخرت کو پسند کرتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں. پھر ان کو بولتے ہیں کہ تم کیوں اس چیز کے لیے نہ جاؤ کہ تمہاری آخرت ہے وہ رسک پہ آ جائے گی. یہ ایک ذلت کا مقام بن سکتا ہے آخرت میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، ان کی نصیحت سے کہیں بھی یہ نہیں جھلکا کہ وہ بتا رہے ہو کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں روحانی طور پہ تم سے اونچا ہوں تو میری بات سنو. انہوں نے اس طرح سے بات نہیں کی. ہم نصیحت اس طرح سے کرتے ہیں، میری بات سنو، تمہارا کیا ذہن ہے، ایسے ایسے ہم لوگ مائنڈ میں ہی سوچ رہے ہوتے، بجائے کہ ہماری نصیحت میں اس طرح کی آواز آنی چاہیے کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی آگے بڑھو. اس لیول کا بھروسہ ہونا چاہیے ہمارے رشتوں میں کہ ہماری نصیحت، ہماری جو نیتیں ہوں ان پہ شک نہ کرے لوگ، تاکہ جب ہم نصیحت کریں
لوگ اس نصیحت کو واقعی میں لے لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف طریقہ نہیں تھا، اور بھی الگ الگ طریقے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن عباس تھے، ان کے کزن تھے، ان کے اندر پڑھائی ایک سمجھ بہت تھی، تو انہوں نے دعا کی ان کے لیے کہ وہ دین کے، یعنی کہ پڑھائی کرنے والے بنے. ان کے لیے دعا کر کے ان کو سنایا کہ اللہم فقہنا فی الدین، تم دین کے سمجھ والے بن جاؤ، اللہ اس کو دین کے سمجھ والا بنائے. ابن عباس نے وہ راہ دیکھی اور وہ انہی اسی طرف لگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بول رہے ہیں کہ تم جاؤ اور اس دین کی سمجھ قائم کرو اپنے اندر. اسامہ بن زید تھے، بہت قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے دیکھا اس کے اندر لیڈرشپ کا پوٹینشیل ہے، تو انہوں نے ان کو چھوٹی عمر میں ہی جنگ کے لیے بھیج رہے تھے، سربراہ بنا کے بھیجا کہ تم ان سب کو لے کے جاؤ جنگ کے لیے. کسی کو پیارے یعنی کہ نام دیتے تھے، لقب دیتے تھے. خالد بن ولید کو کہا کہ تم سیف اللہ ہو، تم جنگوں کے لیے بنے ہو. اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جنگیں پھر لڑی، نصیحتوں کو اس طرح سے لیا. اب طریقوں کو دیکھو، کبھی دعا دے کے بول رہے ہیں، کبھی ان کو اچھے طریقے سے بول رہے ہیں، کبھی پیارے نام دے کے بول رہے ہیں. نصیحت کا دینے کا ان کے طریقے کو دیکھو کہ ان کی نصیحتیں سنتے ہی لوگ کہیں کہ بس یہی میری رائے ہے اس کے بعد. نصیحت دیتے ہوئے اگر آپ صرف نقص نکالتے رہو گے تو لوگ واقعی بات نہیں سنیں گے. اگر آپ صرف میٹھے بول بولتے رہو گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. بیلنس ہونا چاہیے، اوور ڈوز بھی نہیں کرنا اور انڈر ڈوز بھی نہیں کرنا، ورنہ آپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کے دو حکم دیے: نماز قائم کرو، اچھائی کا حکم دو، اور برائی سے روکو. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر رکھو جو بھی تمہارے پر آ جائے. اصابک، یہ اس کا جو روٹ ہے مصیبت سے آتا ہے کہ کچھ بھی تمہارے پہ کوئی بھی مصیبت آ جائے صبر رکھو. آپ اچھائی کے لیے بلانے جاؤ گے، آپ برائی سے لوگوں کو روکو گے، تو یہ آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کئی لوگوں کی آپ کی بات مانیں گے اور اکثر آپ کی بات نہیں مانیں گے. لوگ آپ کی نیت پہ بھی شک کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو غصے سے بھی بول سکتے ہیں، اس کے بعد لوگ آپ کی انسلٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں، آپ کی آپ کے مخلص ہونے پر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ کے اللہ کی طرف مخلص ہونے پہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں. ان سب کیسز میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر رکھو، صبر رکھو اور قائم رہو. آپ کو غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف حکمت سے کام لو. سب آپ کی بات نہیں سن رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بات کرنا بند کر دو. ان سے تو بات کرنے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بات سننی ہی نہیں ہے. یہ نماز پڑھے گا، اس کو میں بولوں نماز کا؟ یہ سب صبر کا مقام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر رکھو جو بھی آتا ہے، اپنا کام مت چھوڑو، سب نیگیٹو باتوں کو شور کی طرح اگنور کر دو. باپ اپنے بیٹے کو تیار کر رہے دنیا کے لیے، تم نماز پڑھو گے، تم اچھائی اور برائی کے لیے سے اچھائی کے حکم دو گے، برائی سے روکو گے، لوگ تمہیں جج کریں گے. لوگ کہیں گے کہ تم ان کو مت جج کرو، لوگ کہیں گے آپ مجھے کیسے جج کر سکتے ہو، اور کہیں گے تم اس لیے مجھے جج کر رہے ہو کہ تم مجھ سے جلتے ہو. پہلے کہیں گے مجھے مت جج کرو، پھر آپ کو ہی جج کریں گے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو منانا نہیں ہوتا، کسی کو کنونس کرنا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی ایک ایکسپیرینس سے گزرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے. کبھی دوسرے کو سکھانے کی بات نہیں ہوتی، کبھی خود سیکھنے کی بات ہوتی ہے. اس ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے ہو کہ آپ کو کہاں اور صبر رکھنا چاہیے تھا،
آپ کو کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے؟ شاید یہ بہتر الفاظ نہیں تھے کسی سے بات کرنے کے. اور ایک اور چیز ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، یہ تربیت کے اندر اور لوگوں کو علم دینے کے طور پر، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے اور تربیت کرتے ہوئے، اس کا میجورٹی کام ہے آپ کا نظر انداز کرنا. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن آپ کو حکمت سے وہی چیزوں کو جا کر پک کرنا ہے، وہی چیزوں کو چننا ہے جو سب سے اثردار ہے، ان کے خلاف ہی لڑنا ہے. اگر میں ایک بچے کو تربیت کر رہا ہوں، بار بار اس کے نقص نکالتے رہوں گا، بار بار اس کے نقص نکالتے رہوں گا، تو بچہ مجھ سے ڈسکنیکٹ کر جائے گا. اگر میں بچے کو صرف اس کی تعریف ہی کرتے رہوں، اس کے بڑا چڑھا کے اس کو رکھوں، تو اس بچے نے صرف بگڑنا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر رکھو اور اپنا کام کرتے رہو، حکمت سے کام کرو، اچھائی کا بولتے جاؤ، برائی سے روکتے جاؤ. کبھی کبھی چینج آتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں، بے صبرے مت ہونا. کئی لوگوں کو 10-20 سال لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کی طرف آتے ہوئے. کئی لوگ نہیں آئے، کئی لوگ مشرک مرے. ایک بدلاؤ آنے میں وقت لگتا ہے، تو صبر رکھنا. ان ذالک من عزم الامور. یہ جو معاملے ہیں، یہ ہمت والے معاملے ہیں. یہ وہ معاملے ہیں جو چیزیں طے کرنے والے معاملے ہیں، عزم والے معاملے ہیں. آپ کی نماز، لوگوں کو اچھائی برائی کے بارے میں بولنا، صبر رکھنا، یہ سب ہمت اور حوصلے کے بغیر نہیں ہو سکتے. یہ ایسے کام نہیں کہ میں گھر پہ بیٹھوں کہ ٹھیک ہے میری طرف آ جائے گا، میری طرف علم آ جائے گا تو میں لے لوں گا، میری طرف یہ آ جائے گا تو میں کر لوں گا، جب آئے گا دیکھی جائے گی. نہیں، یہ وہ کام ہے جس کے لیے ٹھاننا ضروری ہے، ایکٹیو ہونا ضروری ہے. چاہے جو مرضی لگ جائے، یہ کام کر کے رہنا ہے. آپ دیکھو کسی کو اگر پہاڑ کلائم کرنا ہوتا ہے، کہ میں کہوں کہ آج مجھے K2 چڑھنا ہے، کیونکہ کوئی نہیں چڑھا، لیکن میں اگر کہتا ہوں مجھے K2 چڑھنا ہے، اس کو چڑھنے کے لیے پہلے تو مجھے ہمت حوصلے کی ضرورت ہے، انٹرسٹ کی ضرورت ہے، ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنا پڑے گا. اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا کہ میں پہاڑ چڑھوں گا، لیکن کسی بھی موقع پہ میری موت ہو سکتی ہے، میں کسی بھی موقع پہ گر سکتا ہوں. اسی طرح سے جب جنت کی بات آتی، ہمیں جنت کے راستے پہ چڑھنا ہے، چلنا ہے، حوصلے سے، ایک اویئرنس کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ بڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے میرا نتیجہ کہ پتہ چلے گا کہ کیا میرا نتیجہ ہونے والا ہے. اس راستے پہ چلوں گا تو میرے جو راستے پر، میرے ہدایت کے راستے میں کلیرٹی آئے گی، میری چیزیں واضح ہوں گی. یہ واقعی میں ہدایت کا راستہ ہے. اور آپ دیکھو اس آیت کے اندر ایک نصیحت کس کے لیے تھی؟ ایک اللہ کے لیے تھی، نماز قائم کرو. دوسرا لوگوں کے لیے تھی، اچھائی اور برائی کے بارے میں جو بولنا ہے. تیسری نصیحت خود کے لیے تھی، صبر رکھنے کی. دیکھو قرآن کیسے انسان کی بھی تربیت کر رہے اور انسان کو تربیت کرنا بھی سکھا رہے. بچے کو سب سے ایک جو پہلی چیز سکھائی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے تو تھوڑے قرآن کی آیت ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھانا سکھانا ہے. 7 سال کا پہنچ رہا ہے، نماز پڑھانا سکھا رہا ہے. لیکن اگر آپ اسی آیت کے اوپر غور کرو، ویسے آپ مسلمان ملک میں ہو تو تھوڑا سا ادھر آسانی ہے، لیکن اس آیت میں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. ہم نے بچے کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، لیکن ادھر روکا نہیں. جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں، تھوڑے اور میچور ہو رہے ہیں، ان کو سکھاؤ کہ اپنے دوستوں کو دعوت دے کے آؤ کٹھے نماز پڑھے، آؤ جماعت قائم کرے.
میں پھر سے بولتا ہوں، اچھائی کی بات کرنا اور برائی سے روکنا، یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے۔ یہاں پہ بچہ ایک چھوٹے بچے کو بول رہا ہے، باپ اپنے چھوٹے بچے کو بول رہے ہیں، جو تمہارے لیول کا کام ہے وہ کرو، آؤ لوگوں کو دعوت دو، آؤ جماعت قائم کریں، کیسے اکیلے اکیلے نماز نہیں پڑھتے، آؤ کٹھے پڑھتے، یہ نماز پڑھنے میں 27 ٹائم زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، آؤ کٹھے پڑھے۔ اور جو آپ بول رہے ہو، اکثر یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، کہ بچے کے اندر نیچرلی ہوتی ہیں، اگر آپ اس راہ پہ لگاؤ تو، اور لوگوں کو پھر برائی سے بھی روکنا۔ پتہ ہے بچے کے اندر ایک نیچرل ہوتا ہے، وہ جب آپ کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو آپ کو روکے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم پچھلے دن حنان کو بول رہے تھے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بات مت کرو، ہم اس کو بس ہنسی بول رہے تھے کیونکہ، تو پھر وہ آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے، بہت معصوم طریقے سے جواب دے کے بولتی ہے کہ آپ بھی تو بات کر رہے ہو۔ تو بچے کے اندر نیچرل ہوتا ہے، یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ دب جاتی ہے چیز، بچے کے اندر نیچرل ہوتا ہے۔ تو جب بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو دعوت دو، ان کو بھی نماز کے لیے بولو، تو اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ ہر کوئی نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس موقع پر کسی کو نیچا مت دکھانا، صبر رکھنا، اور خود قائم رہنا اپنی نماز سٹارٹ کر۔ آپ دیکھو یہ تربیت کا اور مزاج کا حصہ بن جائے بچے کی، تو یہ بچہ جو بچپن سے ہی اچھائی کے لیے بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، یہ بچہ کتنا بہادر، بہادری چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو جا کے بولیں کہ یہ کرتے آ جاؤ، یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ بچہ کتنا باشعور ہوگا، کتنا سمجھدار بنے گا، اس کو اپنے ارد گرد جو اچھائی برائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کتنا اویئر ہو جائے گا یہ بچہ۔ آپ اس کے مقابلے ہم خود کو دیکھتے ہیں، ہم کتنا شرماتے ہیں اچھائی کے لیے بلانے کے لیے، ہماری آوازیں کتنی دبی ہوئی ہو جاتی ہے جب ہم نے برائی کو روکنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھو، لقمان اپنے بچے کو ایک بیبی کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے، وہ بچے کی طرح بھی ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایک اڈلٹ کی طرح بھی ٹریٹ کر رہے ہیں، پیار سے بلا رہے ہیں، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، لیکن باتیں ان سے بڑوں والی کر رہے ہیں، ہم جو بڑے والوں کنسیڈر کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ بچوں کو اس عمر میں جا کے یہ چیزیں سکھانا شروع کرو، ادھر سے ہی شروع کرو۔ آپ جتنی دیر ایک بچے کو، ایک جو بڑا ہو رہا ہے، اس کو جب تک آپ بیبی کی طرح ٹریٹ کرو گے تو وہ بچہ بیبی ہی رہے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر ہے، اس کو کرنے دو، مزے کرنے دو، ہم تو پیار دکھا رہے ہیں، ہم اس پہ یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ اس پہ ظلم ہے ابھی سے ڈالنا۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہمارا پیار ہی، ہمارا بگاڑنا ہی، ہمارے جو لاڈ اور پیار ہے بچے کے لیے، وہ بچے کے اوپر ہی ظلم ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم کس طرح سے اس کی آگے آنے والی زندگی کو خراب کر رہے تھے ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیار سے محروم کر دو، بچوں کے ساتھ کھیلو، بچوں کو پیار دکھاؤ، ان کے ساتھ ہنسو، ان کے ساتھ اچھے ٹائم رکھو، لیکن یہ یاد رکھو اس وقت میں یہ جو بنیادی چیزیں وہ اپنے اندر گھڑ سکتے ہیں، اس سے بہتر وقت نہیں ہوگا۔ کئی بنیادی چیزیں جو میں نے اپنے بچپن میں سیکھی ہیں وہ آج تک میرے اندر ہے۔ میں کس طرح سے پیسوں سے ڈیل کرتا ہوں وہ آج تک میرے اندر ہے۔ میں کس طرح سے گالیوں کو دیکھتا ہوں وہ آج تک میرے اندر ہے۔ میں کس طرح سے میرا نظریہ جھوٹ کی طرف ہے وہ آج تک میرے اندر ہے۔ اور یہ بنیادی چیزیں اس عمر میں جو جو یعنی کہ میری یعنی کہ بہت ہی کم عمری میں میرے پاس اندر آئی تھی، جہاں تک میں یاد کر سکتا ہوں میرے ساتھ یہ تھی، جہاں تک میرا ایک جو ذہن میں اپنے بچپن میں جہاں تک جا سکتا ہوں وہ میرے اندر تھی۔
میرے ماں باپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بول سکے ہوں، لیکن جہاں تک میری اپنی یادداشت جاتی ہے، میرے اندر یہ چیزیں تھیں. بہت ہی جب میں چھوٹا سا تھا تو پاپا مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ میں دکان پہ جا کے بیٹھوں. میں اپنی گرمیوں کی پوری پوری چھٹیاں دکان پہ گزارتا تھا. کوئی دیکھ کے بول سکتا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ، اس کو ظلم کیوں کیا ہوئے، دکان پہ کیوں بٹھایا ہوئے، گرمی ہے دکان پہ بٹھایا ہوئے. کوئی بول سکتا تھا یہ. لیکن میرے وہی جانا، میرے اپنے والد کے ساتھ وہی جانا، اور جو چیزیں میں نے اس ٹائم پہ سیکھی ہیں وہ آج تک میرے اندر ہے. میں نے جس طرح سے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ پیسوں کی کیسے ڈیل کرتے، وہ آج تک میرے اندر بس اسی طرح سے ہی ہے. اس عمر میں میں جب جاتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ وہ بات کس طرح کرتے ہیں، میں سیکھتا تھا. اگر آپ بچوں کو کم عمری میں چیزیں ڈالو گے، ان کے اندر بنیادی چیزیں ڈالو گے، تو وہ گھڑ لیں گے اپنے اندر اور پوری زندگی اس پہ گزار دیں گے. اگر آپ وہی چیزیں بچے کے اندر ڈالنا چاہو جب وہ بڑا ہو جائے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے تو وہ اس چیز کو سمجھ بھی لیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر سمجھ بھی جائے تو اپنی پوری زندگی اس پہ گزارے. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. سر پیٹتے رہتے ہیں، میرا بچہ یہ کیوں ہو گیا، میرا بچہ وہ کیوں ہو گیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈالنے والے بھی خود ہی تھے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس وقت کا، جو ایک وقت تھا جو اللہ نے بنایا ہے، بنیادی بنایا ہوئے چیزیں. سائنس بھی کہتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو آپ لینگویج سکھانا سٹارٹ کرو تو وہ جو لینگویج اس ٹائم پہ سیکھ لے گا، اتنی جلدی وہ آگے والی عمر میں نہیں سیکھے گا. 6 مہینے کی عمر میں، سوری، 6 مہینے کی عمر میں وہ لینگویج سیکھنا سٹارٹ کر سکتا ہے بچہ. ایک نہیں، اس کو چار بھی سکھاؤ گے وہ سیکھے گا. اللہ نے بنایا ہی ہمیں اس طرح سے، لیکن ہم اپنی سوچ سے چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنی نقصان دہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں. ہمارے بیچ میں ایک نئی نسل آ رہی ہے. ان کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں باپ کی نہیں، آس پاس ہر ایک بندے کی ہے. آس پاس ہر ایک بندے کی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ماں باپ یہ کر رہے ہیں، چلو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم جو مرضی کروا لے بچے سے. ایسا بھی نہیں ہے. چیزیں ایک طریقے سے ہیں. قرآن نے چیزیں جس طرح سے بتا دی ہوئی ہیں، ایک تربیت کے لیے بھی آپ کے لیے ایک بنیاد قائم کر دی ہوئی ہے. اس بنیاد کو سمجھتے ہیں اور اس بنیاد کو عمل میں لے کے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج کی کلاس ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں، یہ 2 آیتوں پہ ہی. بہت ہی تھوڑی سی پیکٹ آیتیں تھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی آیتوں کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر کسی کا سوال ہے تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پر. سوال نہیں ہے تو فوزیہ آنٹی، آپ، زہیب، آپ کچھ شیئر کریں، بسم اللہ. ہاں، باقی سب تو تھوڑا بزی ہے. میں ریفلیکشن ریفلیکشن کے لیے بول رہے شیئر کرنے کے لیے کچھ. وہ کچھ بھی یعنی کہ جو بھی یعنی کہ کچھ کچھ لگا ہو مائنڈ کو کچھ. نہیں مطلب کہ جو چیزیں آپ نے کہیں سب چیزیں آہستہ آہستہ ایگزامپلس کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہیں، تو وہی چیز سمجھ لیتا ہوں. لائک پہلی چیز تو مجھے یہ بہت امپورٹنٹ لگا کہ قرآن میں ایک پیسج ہے جس کے اندر ایک باپ اپنے بچے سے بات کر رہا ہے اور اس کو یہ سب سمجھا رہا ہے، تو وہ کافی کچھ امپورٹنٹ بات ہوگی. اور اس نے جو پوائنٹس بولے ہیں وہ پوائنٹس پہ میں نے نوٹس کیا، لائک نماز قائم کرو، اور شروع میں جو کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو کیسے رہنا ہے، اور اس کے بھی ایگزامپلس دیے ہیں. تو وہ سب پوائنٹس اچھے تھے. اس کے بعد پھر جب آپ نے بات کی کہ بچے کو شروع سے تربیت کرنی ہے، کہ یہ نہیں ویٹ کرنا کہ جب کچھ غلط ہو کہ اس کے بعد دیکھو، یا پھر ابھی کے لیے بچہ ہے تو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، تو اس کو شروع سے تربیت کرنی ہے. میں بھی اسی آئیڈیالوجی پہ
مانتا ہوں تو مجھے وہ چیز ریلیٹڈ اچھی لگی سننے میں. اور بس موسٹلی یہی تھا. باقی آج تھوڑا اسٹوری ٹائپ تھا کہ کیا ہوا ہے پیچھے، تو وہ اچھا لگا. چلے جزاک اللہ خیر. بہت ساری چیزیں ہم سب کے لیے سیکھنے والی ہیں. آپ دیکھو جو ایسے جو آپ کے لیے ہے، آپ کی سچویشن پہ اپلائی ہوتا ہے، اس کو نہیں، کو پلان کرو ماشاء اللہ سے اپنے میں لیے. جو بھی سنتا ہوں نہ کچھ کہیں نہ کہیں زندگی میں اپلائی ہو ہی رہا ہوتا ہے. لائک فار الحمد ایگزامپل، جب للہ. آپ نے وہ آئیڈیا والی بات بھی کی کہ آپ بیٹھے ہوئے اور ایک 5-6 دن سے اسٹرگل کر رہے ہو اور کچھ ہو نہیں رہا، اور اچانک ہی کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے یا کوئی کام نہیں ہو رہا تو اچانک ہی ہو جاتا ہے. تو آلویز دیر از سم ون who's looking at the small small deeds، اور اپنے طریقے سے وہ ہیلپ کر لیتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے اینڈ یونیک ہے کہ وہ اپنا بتاتا نہیں ہے اتنا، بس ہو جاتا ہے کام. ہوں. چلو الحمد للہ الحمد للہ. کوئی بھی نہیں ہے آس پاس آپ کے؟ اور ہے وہ خدیجہ کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہے چلے. تو وہ چلی گئی تھی. تو اللہ میں اللہ اکیلا. سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے، ان کو شفا دے. آمین. اور وہ آمین. جس مرحلے سے گزر رہی ہے ان کو آسانی سے اسے گزارے، اور انشاءاللہ سب خیریت سے ہو. آمین. آمین انشاءاللہ. چلے جزاک اللہ خیر صاحب. انام آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم آج کی السلام. یہ جو آیات پڑھی ہیں بہت زیادہ امپیکٹ فل ہے، اور میں دونوں سے بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہوں. کہ پہلی جو آیت پڑھی ہے تو اس میں آ، یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بہت زیادہ باریک بین ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو م، میری نظر سے کچھ پچھلے دنوں ایک ویڈیو گزری تھی کہ ایک عورت پوڈ کاسٹ میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے نیل پینٹ لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے مطلب ناؤز باللہ اتنے فارغ نہیں ہے کہ وہ میرے نیل پینٹ کو جج کریں گے. اور وہ اس چیز پہ ان کے معاملات بہت بڑے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ میرے نیل پینٹ کو کیوں جج کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہوئی ہے کہ وہ ہر مطلب برائی کے دانے کو کے برابر بھی کوئی برائی ہے یا کوئی اچھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور دوسری جو آیت ہے اس میں میرا یہ ریفلیکشن ہے کہ ہم نے اسکول میں بھی پڑھا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ٹاپک تھا ہماری اسلامک اسٹڈیز میں، لیکن اس کا جو اس کی بیس تھی وہ ہمیں نہیں پتہ چلی. تب تو رٹا لگا کر پیپر وغیرہ کر دیا یا جو بھی کیا، لیکن اس کی بیس اب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اور کیسے یہ سب بتایا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی تھیں. اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں ہمارے اپنا جو کردار ہے اس کو اتنا کریڈیبل ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو سمجھائیں یا اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمیں خود اتنا مضبوط اور اتنا اچھا کردار کا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرف دیکھ کے کسی شک میں نہ پڑیں کہ یہ چیز یہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں. تو ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. آیتیں تو ویسے بہت پاورفل ہیں، اور ہر کوئی اس سے کنیکٹ بھی کر سکتا ہے. بے شک یہاں پہ تربیت والی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے پہ بھی غور کر سکتا ہے ان کو میں کیسے اپلائی کروں. یہاں پر ایک تو سب سے جو مجھے ایک یونیک بات لگی کہ یہاں پہ ایک بچہ اپنے والد کے اوپر ریلائی کر رہا ہے کہ اس کی تربیت کر رہے ہو. ہم کبھی کبھی کسی پہ ریلائی اس طرح سے کبھی کبھی، یعنی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں، میں کسی کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی اس طرح سے تربیت نہیں کی جا رہی ہوتی ہے. تو قرآن کہہ رہے کہ آؤ پھر میں تمہاری تربیت کرتا ہوں. کہ ہم اگر انسان ایک ایسی عمر میں اپنے آپ کو اڈلٹ سمجھتا ہے کہ اڈلٹ ہو گیا وہ ہے، کئی لوگوں کے ماں باپ ابھی حیات نہیں ہوتے، تو وہ ایک طرح سے ان کی تربیت کا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتے کہ نہیں، آؤ میں تمہاری تربیت سٹارٹ کرتا ہوں، آؤ میں تمہارے اندر ایک بدلاؤ لے کر آؤں. تو الگ الگ طریقے ہیں. بے شک یہ بات بچے کی تربیت کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایز اے ایڈلٹ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا ہے. تو
جزاک اللہ خیر. چلے اسی کے ساتھ ہم لوگ آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.